السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ میرے ماموں نے میرا ویزا بھیج کر مجھ کو کینیڈا بلوا تو لیا تھا، مگر کوشش کے باوجود یہاں کام نہیں مل رہا تھا۔ میں نے بڑے سخت حالات میں اپنی انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کی تھی۔ پاکستان میں نوکری نہ ملی تو ماں نے اپنی کزن کی منت کر کے مجھے کینیڈا بھجوا دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہاں پہنچتے ہی میں ان کو ڈھیروں پیسے بھیجنا شروع کر دوں گا، مگر جب مجھ کو کہیں کام نہ ملا تو میں نے پیزا ڈیلیوری کا کام شروع کر دیا۔ جیسے ہی پہلی تنخواہ گھر بھیجی تو والدہ خوشی سے نہال ہو گئیں۔ ان کو کیا خبر تھی کہ ان کا بیٹا پردیس میں ابھی ہاتھ دھو کر کھانا کھانے بیٹھا ہی تھا کہ باہر سے نجمہ آپا کے رونے پیٹنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ان کی شادی 2 گلی چھوڑ کر محلے میں ہی ہوئی تھی، اور روز ہی اپنی ساس نند سے لڑ جھگڑ کر وہ میکے میں پہنچ جاتی تھی، اور پھر ہمارے گھر کا بھی سکون خراب ہو جاتا تھا۔ انہوں نے یہ شادی اپنی رضا سے کی تھی، محلے کے ایک لفنگے اور نکھٹو شخص سے۔ اس کی محبت کا وہ شکار ہو گئی تھی۔ پڑھنے لکھنے میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میٹرک پاس بھی بہت مشکل سے کی تھی۔ اب مسلسل ان کا ایک ہی مطالبہ تھا، ان کے سسرال انہیں مجبور کر رہی ہے کہ وہ ابا کا یہ گھر بیچ دیں اور اپنا حصہ لائیں۔ میری 4 بہنیں تھیں، جس میں نجمہ سب سے بڑی تھی، دوسرے نمبر پر میں، اور پھر مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں۔ میرا نام احمد ہے، اور میں ٹیوشن پڑھا کر اپنی پڑھائی کا خرچ نکالتا تھا، اور کچھ ابا کی پینشن آ جاتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی بہنیں بھی ٹیوشن پڑھاتی تھیں، اور امی سلائی کرتی تھیں۔ یوں ہماری زندگی کا گزر ہو رہی تھی۔ لیکن اب نجمہ کے بار بار تنگ کرنے کی وجہ سے اماں مجھ سے بڑی خفا رہتی اور کہتی کہ کوئی نوکری ڈھونڈ لو تاکہ گھر کے حالات کچھ ٹھیک ہو جائیں، تو تھوڑا بہت نجمہ کو دے دلا کر اسے خاموش کرا دیں، کیونکہ وہ یہ گھر نہیں بیچنا چاہتی تھی۔ گھر کافی بڑا تھا، لیکن پرانی طرز کا بنا ہوا تھا۔ گھر کی قیمت اس وقت 70-80 لاکھ تھی۔ اگر نجمہ کے لیے ہم یہ گھر بیچ دیتے تو پھر ہمیں باقی 3 بہنوں کا حصہ وقت سے پہلے ہی نکالنا پڑتا تھا، اور ساتھ ہی ان کی شادی کے اخراجات بھی۔ اسی طرح سے ہم بالکل سڑک پر آ سکتے تھے۔ میں نے کئی بار نجمہ کے گھر جا کر بات کی تو اس کی ساس اور نندیں قسم کھا کر کہتی کہ بیٹا ہم اسے تنگ نہیں کرتے، بلکہ یہ چاہتی ہے کہ یہ اپنے الگ گھر میں رہے۔ اس کا شوہر معمولی سی نوکری کرتا ہے، ایسے میں وہ پھر کرائے کا گھر افورڈ نہیں کر سکتا، تو یہ جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ تم لوگوں کو ایسا لگے کہ ہم اسے مجبور کر رہے ہیں حصہ لانے کے لیے۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو کر واپس چلا آتا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ بچپن سے ہی میری بہن صرف اپنا راج اور حکومت چلانا چاہتی تھی۔ اشرف سے بھی کئی بار بات کی، وہ بھی شاید نجمہ سے شادی کر کے پریشان ہو چکا تھا۔ بار بار مجھے ذلیل کر دیتا کہ تمہاری بہن سے ہی نہیں سنبھلتی۔ میں خود ذلیل ہو کر رہ گیا ہوں تمہاری بہن سے شادی کر کے۔ میرا انجینئرنگ کا آخری سال تھا۔ میں نے تنگ ہو کر رات کو پیزا ڈیلیوری کا کام شروع کر دیا تھا۔ میں رات کو 9 بجے گھر سے نکلتا اور 2 بجے واپسی ہوتی۔ میں 3 یا 4 گھنٹے سو کر صبح پھر یونیورسٹی نکل جاتا۔ گھر میں تھوڑا سا سکون ہو گیا تھا، کیونکہ اماں ہر ماہ 5000 نجمہ کو بلا کر اس کے حوالے کر دیتی تھی، اور ساتھ ہی سختی سے کہتی تھی کہ جب تک چھوٹی بہنوں اور بھائی کا کوئی انتظام نہیں ہو جاتا وہ گھر کو ہرگز نہیں بیچیں گے۔ میرا رزلٹ بڑا شاندار آیا۔ اماں اور بہنیں بہت خوش ہو گئی تھیں۔ انہیں لگتا تھا کہ مجھے جلد ہی کوئی نوکری مل جائے گی تو گھر کے حالات ایک دم سے پلٹ جائیں گے۔ میں نے دن رات ایک کر دیا تھا، جگہ جگہ اپلائی کر رہا تھا، انٹرویو پر بار بار بلایا جاتا تھا، لیکن نوکری نہیں مل رہی تھی۔ ہر کسی کو تگڑی سفارش چاہیے تھی۔ میرے جانے سے پہلے ہی سیٹ بک ہو جاتی تھی، اور میں اپنا سام منہ لے کر گھر واپس آ جاتا تھا۔
میری ہمت 1 سال میں ہی ٹوٹ گئی تھی۔ اب میں دن رات ڈپریشن میں رہتا تھا، صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ اچانک امی کے کزن اصغر ماموں کی بیٹی کی شادی پر جانا ہوا تو ماموں نے ملا، مجھے دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے۔ باتوں میں میں نے انہیں بتایا کہ میں نے انجینئرنگ بھی کر رکھی ہے لیکن نوکری نہیں مل رہی۔ انہوں نے امی سے وعدہ کر لیا کہ وہ کینیڈا جا کر میرے لیے ویزا بھیجیں گے۔ میری اس وقت ملک سے باہر جانا بالکل ایسے ہی تھا جیسے اندھے کو آنکھیں مل جائیں۔ میں 4 ماہ بعد پہنچ گیا کینیڈا۔ ماموں ٹورنٹو میں رہائش پذیر تھے۔ مجھے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ماموں کوئی نوکری نہیں کرتے بلکہ اپنا کام کرتے ہیں۔ ان کا کھانے کا ایک ریسٹورنٹ تھا جہاں پر وہ پاکستانی کھانے بناتے تھے۔ مجھے چونکہ یہ کام نہیں آتا تھا اس لیے ایک بار پھر سے میں پریشان ہو گیا۔ دوسری طرف واٹس ایپ پر ہر روز ماں اور بہنیں امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ کر سوال کرتی ہیں کہ کیا کوئی نوکری کا انتظام ہوا، تو میں پریشانی سے ان کو تسلی دلاسے دیتا رہا۔ 1 ماہ ہو گیا تھا، مجھے کوئی نوکری کی تلاش میں تھا۔ جب بھی مجھے نوکری نہ ملی تو ماموں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ بیٹا، بیرون ملک میں رہنے میں بہت بڑا خرچہ ہے۔ اگر نوکری کی یہی صورتحال رہی تو میں یہاں زیادہ دیر تک تمہیں سپورٹ نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے ماموں کی بات سن کر سر جھکا لیا کیونکہ واقعی ہی یہ بات حقیقت تھی۔ ویسے بھی ماموں کے سر پر ان کی 6 بیٹیوں کی ذمہ داری تھی۔ ان کے 2 بیٹے میڈیکل پڑھ رہے تھے۔ میں نے دل میں ایک فیصلہ کیا۔ اگلے دن جا کر ماموں کے ریسٹورنٹ پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں پاکستان میں ڈیلیوری بوائے کا کام کرتا تھا اور مجھے اپنے ریسٹورنٹ میں ڈیلیوری بوائے کے کام پر رکھ لیں۔ ماموں یہ سن کر بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا، کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ جس سے کام کرنا ہے وہ محنت مشقت سے کبھی نہیں گھبراتا۔ مجھے اس فیصلے کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم نے بہت جلدی یہ بات سمجھ لی۔ بس اسی روز سے میرا ڈیلیوری بوائے کا کام شروع ہو گیا تھا۔ ماموں کو بھی اس بات سے بڑا فائدہ پہنچا کہ میں انگلش بول بھی لیتا تھا، فرینچ تو مجھے بولنی نہیں آتی تھی۔ ماموں اور میں آپس میں پنجابی بولتے تھے۔ 1 مہینے بعد میں نے گھر تنخواہ بھیجی تو میرے گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ میری ماں بہت خوش تھی۔ انہوں نے عقل مندی یہ کی کہ گھر کا خرچ پورا نکال کر کچھ پیسے بینک میں جوڑنے شروع کر دیے تھے تاکہ بچیوں کی شادی پر کام آ سکیں۔ نجمہ کی لالچی فطرت اس بار بھی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ فوراً امی کے پاس دوڑی چلی آئی اور کہنے لگی کہ یا تو مجھے گھر بیچ کر میرا حصہ دے تاکہ میں اپنا الگ گھر لے سکوں، ورنہ پھر مجھے ہر مہینے کرائے کے پیسے آپ دیں گی۔ امی یہ سن کر بڑی پریشان ہوئیں اور جب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تو مجھے بھی کافی غصہ آیا، مگر میں نے بہتری اسی میں سمجھی اور امی کو کہا کہ گلی میں کوئی چھوٹا موٹا مکان ڈھونڈ کر اسے کرائے کے پیسے دینا شروع کر دیں تاکہ کم از کم میرے بعد آپ لوگوں کو تو یہ سکون رہے۔ میں نے ماموں کو منع کیا تھا کہ وہ گھر پر یہ نہ بتائیں کہ میں یہاں پر پیزا ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں، کیونکہ انہیں دکھ پہنچے گا کہ اتنی تعلیم حاصل کر کے بھی میں ڈیلیوری بوائے بن گیا۔ ماموں نے میری یہ بات سمجھ کر انہوں نے بھی اماں سے ذکر نہیں کیا تھا۔ میری ماں ہر کسی کو بتاتی تھی کہ میرا بیٹا کینیڈا میں بہت اچھی نوکری کر رہا ہے۔ گردن فخر سے اکڑ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ماں کے جذبات کو کوئی ٹھیس پہنچے۔ مجھے یہاں پر 4 سال ہو گئے تھے۔ ایک کر کے بہنوں کا رشتہ طے ہو گیا۔ پہلے 2 بہنوں کی اکٹھی شادی ہوئی تو بھی میں پاکستان نہیں گیا۔ ماموں نے حالانکہ مجھے کہا بھی کہ وہ میرا خرچ اٹھا لیں گے، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر میرا دل ہی نہیں کیا۔ میں نے وہ پیسے بھی اپنی بہنوں کے جہیز کے لیے بھیج دیے جو مجھے ماموں نے ٹکٹ کے لیے دیے تھے۔ ویڈیو کال پر اپنی بہنوں کو دلہن بنا دیکھ کر میرے جذبات پر قابو نہ رہا اور میں رو پڑا۔
یہ میری وہ بہنیں تھیں جو مشکل وقت میں میری کمائی کر کے میرا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ میں نے اماں کو تاکید کی تھی کہ کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہ پائے، لیکن لوگ اس بار اچھے ہونے چاہیے، نہ کہ کوئی لالچی ہو جو میری بہنوں کی زندگی بھی برباد کر دے۔ امی نے بھی مجھے یقین دہانی کرائی کہ اس بار وہ بڑا سوچ سمجھ کر رشتہ طے کریں گی۔ مجھے اپنی بہنوں کی تربیت پر بھی فخر تھا کہ وہ نجمہ جیسی نہیں ہوں گی۔ دونوں ہی لڑکے پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ میری ان سے فون پر ہی بات ہوئی تھی اور میں نے انہیں بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ میں محنت مزدوری کر رہا ہوں تاکہ اپنے گھر کے حالات بدل سکوں۔ میں یہاں پر کوئی بڑا بزنس مین نہیں بن گیا۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری بہنوں کو عزت اور محبت دونوں ہی دیں گے اور کبھی ہمیں کسی چیز کے لیے پریشان نہیں کریں گے۔ یہاں کام کرتے کرتے ایک لڑکی ہمارے مستقل کسٹمر بن چکی تھی۔ وہ اپنی طلاق کے بعد اکیلی رہتی تھی۔ دن بھر نوکری کے بعد وہ شام کو گھر پہنچی تو ہم سے کھانا آرڈر کر لیتی تھی۔ کئی بار وہ مجھے چائے کافی کی دعوت بھی دے چکی تھی، لیکن میرا دل ایسے کاموں پر مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ اچانک میرے سر پر یہ خبر پہاڑ بن کر گری کہ میری امی کو کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے۔ چھوٹی بہن اکیلی تھی، وہ ہمت ہار رہی تھی اور میں یہاں اپنی نوکری نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے اپنے دونوں بہنوئیوں کو کہا کہ وہ امی کو ہاسپٹل باقاعدگی سے لے جاتے رہیں۔ میں باقاعدہ خرچ بھیجتا رہوں گا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ بینک میں 15 لاکھ جمع تھے، لیکن نجمہ نے وہاں پر بھی جینا حرام کر رکھا تھا۔ تو میں نے غصے میں امی سے کہا کہ وہ نجمہ کو سب کے سامنے بلا کر اس کا حصہ دے دیں تاکہ گھر کم از کم میری چھوٹی بہن کو وہ پریشان تو نہ کرے، اور امی نے ایسا ہی کیا۔ اب میں یہاں اور بھی زیادہ گھنٹے کام کرنے لگ گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے امی کی سرجری پر 20 لاکھ کا خرچہ بتایا تھا، تو میرے ہاتھوں پیروں سے جان نکل گئی کیونکہ میری سیلری اتنی زیادہ نہیں تھی۔ میں بڑا پریشان تھا اور کام میں بھی میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ ایسے میں ہی وہ لڑکی ایک روز ہمارے ریسٹورنٹ پہنچی اور اس نے جب مجھے اتنا پریشان اور اداس دیکھا تو مجھ سے ہمدردی کا اظہار کرنے لگی۔ میری عمر اب 35 سال سے اوپر ہو چکی تھی، مگر آج تک میری زندگی میں کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ ایک مسئلے کو ختم کرتا تھا، دوسرا مسئلہ سر اٹھا لیتا تھا۔ مجھے خوبصورت احساس ہوا جب اس لڑکی نے مجھ سے ہمدردی کی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دل اس کی طرف مائل ہو گیا۔ اس سے کئی بار ملنے گیا تو ماموں نے اس بات کو نوٹس کر لیا تھا۔ وہ شاید مجھے اپنے داماد کے روپ میں دیکھتے تھے، اس لیے انہیں برا لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ماموں میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بڑی سختی کے ساتھ کہا کہ اگر میرے پاس کام کرنا ہے تو اس گوری میم کا پیچھا چھوڑ دو۔ میں پچھلے 8 برس میں کبھی کسی کی طرف مائل نہیں ہوا تھا۔ مجھے ماموں کی یہ بات سن کر بہت غصہ آیا اور میں نے ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے بالکل چپ رہنا شروع کر دیا۔ لیکن روزی کے ساتھ ملنا جلنا کم نہیں کیا۔ میری لا علمی میں ماموں نے اماں کو فون کیا اور بتایا کہ آج آپ وہاں بیمار پڑی ہیں اور یہاں آپ کا بیٹا عشق کے چکروں میں پڑ گیا ہے۔ میری ماں ویسے تو ہمیشہ ہی میرے ساتھ اچھی رہی، لیکن جانے بیماری کی وجہ سے یا پھر یہ سوچ کر کہ کہیں میں ان کو بیچ راہ میں چھوڑ نہ جاؤں، انہوں نے مجھے جذباتی طور پر بہت زیادہ بلیک میل کیا اور قسم دی کہ میں روزی سے دوری اختیار کر لوں۔ کچھ روز بعد ہی بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ ماموں نے مجھے اپنی بیٹی شمیم کے ساتھ شادی کرنے کے لیے فورس کیا تو میں ایک دم حیران رہ گیا۔ ماموں ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ شمیم ان کی وہی بیٹی تھی جو شادی کے 5 سال بعد 3 بچے لے کر اپنے باپ کے دروازے پر پڑی تھی، اور وہ نجمہ سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ ہر روز مامی اس کی شکایتیں ماموں سے کرتی اور بتاتی کہ اس نے کیسے چھوٹے بہنوں اور بھائیوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔
میں اپنی بہن کی حرکتوں سے ہی اتنا متنفر ہو گیا تھا کہ اپنی زندگی میں ایسی کسی عورت کو جگہ دینے کے لیے کبھی تیار نہ ہو سکا۔ میں نے صاف لفظوں میں ماموں سے کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے شادی کرنی ہے تو میں شمیم سے ہرگز نہیں کر سکتا، کنوارا رہ لوں گا لیکن شمیم سے شادی نہیں کروں گا۔ ماموں اس بات سے بہت زیادہ سیخ پا ہو گئے۔ انہوں نے میری والدہ کو فون کر کے بتایا کہ میں نے ان کی انسلٹ کی ہے، اور پھر انہیں جذباتی ہو کر روتے ہوئے بتایا کہ ان کی بیٹی 3 سال سے ان کے دروازے پر بیٹھی ہے۔ کیا میرا اتنا حق نہیں ہے کہ میں مسلسل اپنے بھانجے کو پال رہا ہوں، اور اب جب میں مشکل میں ہوں تو میرا بھانجا میرا خیال نہ رکھے؟ امی کا دل ان کی باتوں سے پگھل گیا، اور شاید اس وقت امی کو بھی یہی ٹھیک لگا، کہیں میں روزی سے شادی نہ کر لوں۔ اس لیے انہوں نے فوراً مجھے فون کیا اور کہا کہ جیسا ماموں کہتے ہیں ویسا کر لو۔ یہ سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں اپنی تقریباً جوانی اپنی ماں اور بہنوں کے مستقبل سنوارنے کے لیے خرچ کر چکا تھا، اور امی میری قربانی دینے کی سوچ رہی تھی۔ میں نے امی کو صاف منع کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جذباتی حربہ آزما کر اور کہا کہ اگر میں نے یہ شادی نہیں کی تو میں ان کا مرا ہوا منہ دیکھوں، لیکن میں اس وقت تک پتھر ہو چکا تھا۔ میں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ جب ماموں نے امی سے میری رضامندی پوچھنے کے لیے فون کیا تو امی نے انہیں بتا دیا کہ احمد اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماموں نے آدھی رات کے وقت مجھے گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیا، اور ساتھ ہی میرا سامان بھی باہر پھینک دیا۔ میرے بینک میں اس وقت تھوڑے ہی پیسے پڑے تھے۔ اگر میں فوراً ہوٹل چلا جاتا تو شاید 2 یا 3 دن میں کنگال ہو جاتا۔ اس لیے میں نے روزی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ 30 سال کی ایک خوش شکل لڑکی تھی، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ دوسری عورتوں کی طرح بیہودہ نہیں تھی، اور نہ ہی وہ کسی مرد کے ساتھ غیر تعلقات میں تھی۔ اس نے اس وقت مجھے پناہ دی، کھانا دیا اور مجھے سنبھالا۔ میرے ماموں کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں روزی کے پاس پہنچ گیا ہوں، بری طرح میرے پیچھے پڑ گئے اور میرا ویزا کینسل کروانے کی کوشش کرنے لگے۔ میں اچانک ان ساری آفتوں سے گھبرا گیا، کیونکہ میں مسلسل کام میں مصروف تھا۔ مجھے ایسی کسی بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ روزی نے مجھے تسلی اور دلاسا دیا اور کہا کہ مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اب تک ان سے پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے خود ہی مجھے پیپر میرج کی آفر کر دی اور کہا کہ وہ مجھ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرے گی۔ ایک دوست بن کر وہ مجھے سہارا دینا چاہتی تھی۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں اٹھا کہ کہیں وہ مجھے استعمال کرنا تو نہیں چاہتی، کیونکہ میں اس کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی پہلے ہی روز دیکھ چکا تھا۔ اور یوں 15 روز بعد ہی میں نے مسجد میں جا کر روزی کے ساتھ نکاح کیا۔ اس نے میرے لیے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کا اسلامی نام عائشہ رکھا گیا، اور پھر رجسٹرار آفس میں جا کر مجھ سے پیپر میرج بھی کر لی۔ وہ بڑی معصوم لڑکی تھی۔ جب ہم باہر نکلے تو میں نے اپنی جیب میں رکھا ہوا سرخ گلاب نکال کر اسے پیش کر دیا اور اس سے اظہار محبت کر ہی ڈالا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماموں کو جیسے ہی یہ اطلاع ملی کہ میں نے روزی سے شادی کر لی ہے تو انہوں نے فوراً میرا ویزا منسوخ کرا دیا۔ روزی بھی جذباتی ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی میرے کاغذات بننے کے لیے دے دیے، لیکن اس میں کچھ وقت لگنا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ وہ میرے ساتھ پاکستان چلتی ہے۔ میں بھی یہ سوچ کر کہ اسے اپنے ساتھ لے کر پاکستان چل دیا کہ میری ماں اور بہنیں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ میں نے اپنا گھر بسا لیا، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ یہ میں نہیں جانتا تھا کہ میں جیسے ہی پاکستان پہنچا، بہنوں اور ماں کے رویے نے مجھے بہت پریشان کیا۔ وہ کسی طور بھی روزی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، حالانکہ روزی نے بہت محبت سے جا کر ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی۔ صرف میری وہ دونوں بہنیں جو نجمہ سے چھوٹی تھیں، ان کے شوہر میرا ساتھ دے رہے تھے اور میرے چاروں بہنوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔
مگر یہ شاید میری ہی غلطی تھی کہ میں مسلسل گھر والوں کے لیے قربانیاں دے دے کر ان کے نظر میں ایک دیوتا بن گیا تھا، اور اب وہ کسی قیمت پر بھی مجھے کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر میرا اپنا کچھ ہو گیا تو پھر میں ان کے کام کا نہیں رہوں گا، میں انہیں یکسر فراموش کر دوں گا۔ انسان بھی کتنا خود غرض ہے کہ انہیں رشتوں کو اپنی مفاد کے لیے قدموں کے تلے رون دیتا ہے، جن رشتوں کو اپنے خون سے سینچ کر پالتا ہے۔ میرے پاکستان پہنچتے ہی نجمہ نے ایک بار پھر ہنگامہ شروع کر دیا اور کہا کہ جب احمد اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتا ہے تو پھر اب ہم بہنوں کو احمد پر اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں بھی ہمارا حصہ دیا جائے۔ میں دہک چکا تھا، اس لیے میں نے فوراً ہی رضامندی ظاہر کر دی۔ جیسے ہی گھر بکا، چاروں بہنوں کو ان کا حصہ دیا اور خود ایک ہوٹل میں شفٹ ہو گیا۔ میری دونوں بہنیں اس بات پر میری بہنوں سے سخت خفا ہو گئیں، لیکن میں نے انہیں سمجھا لیا۔ امی انہی کے پاس تھی۔ روزی نے بنا بتائے ہی امی کے کاغذات بنوانے کے لیے کوشش شروع کر دی تھی اور وہاں کے ڈاکٹروں کو امی کی رپورٹ سینڈ کر دی تھی۔ چند دن بعد روزی نے مجھے بتایا تو میں حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ اب مسئلہ چھوٹی بہن کا تھا، اسے بہنوں کے گھر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اور جلد بازی میں گھر بکنا سب سے زیادہ اسی کو متاثر کر گیا تھا۔ وہ میری سب سے معصوم بہن تھی جس نے ابو کے مرنے کے بعد سب سے زیادہ مشکلیں دیکھی تھیں۔ بہنوں کی شادی ہو گئی تھی اور مسلسل اکیلی امی کا خیال رکھ رہی تھی۔ امی نے یہاں بھی نجمہ کی سلامانی اور چھوٹی کا نکاح اس کے دوست کے بھائی سے کر دیا۔ میں نے منع کرنے کی کوشش کی تو امی نے میری ایک بات بھی نہیں سنی۔ انہیں لگتا تھا کہ میں نجمہ سے اس لیے خفا ہوں کہ اس کی وجہ سے گھر بکا۔ ایک مہینے بعد میں امی اور روزی کو کینیڈا پہنچ گیا۔ امی کا بہترین علاج جاری تھا کہ میرے پاس پاکستان سے فون پہنچا کہ میری چھوٹی بہن کشمالہ کو اس کے شوہر طارق نے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا اور مطالبہ کیا کہ وہ جائے اور وہ پیسے لائے جو گھر بیچ کر اس کے حصے میں آئے تھے۔ اب میں امی کو بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ انہوں نے کتنا غلط فیصلہ کیا، لیکن میرا دماغ ایک دم سے گھوم چکا تھا۔ میں نے ہمیشہ نجمہ کے ساتھ ایک لفظ نہیں کہا تھا، لیکن اس بار میں بھر چکا تھا۔ میں نے پاکستان فون کیا اور نجمہ کو اتنا ذلیل کیا کہ جتنا میں کر سکتا تھا۔ اس نے پہلی بار مجھے ایسے بولتے ہوئے سنا تو پہلے تو وہ ٹھٹائی سے اپنی بات پر اڑی رہی کہ ہاں طارق کا مطالبہ صحیح ہے اور کشمالہ کیوں نہیں اسے پیسے لا دیتی تاکہ وہ اس سے اچھا کاروبار کر سکے۔ لیکن جب میں نے اسے یہ کہا کہ جب میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں تو چھوٹی بہن کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں، تو وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی اور کہنے لگی نہیں تم ایسا مت کرنا، میں یہاں کوئی حل نکالتی ہوں۔ میں نے اسے دھمکی دی کہ یا تو وہ طارق کو راہ راست پر لے آئے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور پھر میں اتنے سالوں سے ہر چیز کا حساب لوں گا جو میں اسے باہر رہ کر مسلسل بھیج رہا تھا۔ میں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ روزی نہ جانے کب سے میرے پیچھے کھڑی، میرا چہرہ دیکھ کر وہ نرمی سے آگے بڑھی اور مجھے تسلی دینے لگی۔ وہ لڑکی جو نوکری کی وجہ سے تھک کر کھانا نہیں بناتی تھی، اب میں ہمارے لیے کھانا بھی بنا رہی تھی اور امی کا پرہیزی کھانا بھی۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ اس کی جیب اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اتنا مہنگا علاج بھی کروا رہی ہے اور ہمارا خرچ بھی اٹھا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کوئی پارٹ ٹائم جاب کر لوں گا۔ میں فوراً ایک اسٹور کے مالک کے پاس پہنچا جو اکثر مجھ سے کھانا منگواتا رہا تھا۔ اسے اپنی پرابلم بتائی اور کہا کہ میری والدہ ہاسپٹل میں داخل ہے اور بیوی کی نوکری سے گھر کا خرچ پورا نہیں چل رہا، مجھے فوراً کام کرنے کی ضرورت ہے۔ گورا بہت شاندار آدمی تھا، اس نے مجھے فوراً اپنے پاس کام پر رکھ لیا۔ وہ میری امی کو بھی ملنے پہنچا اور ان کے ساتھ دیر تک باتیں کرتا رہا، ٹوٹی پھوٹی اردو میں۔
جو اس نے میرے ساتھ بول بول کر سیکھی۔ امی کا رویہ روزی کا رویہ دیکھ دیکھ کر تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ اب امی کچھ شرمندہ سی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ روزی کو اپنی خدمت کرتا ہوا محسوس کرتی تھی، وہ میرے اور ماموں کی بیٹی شمیم سے لاکھ درجے بہتر تھی اور خدمت گزار بہو تھی، حالانکہ وہ ایک غیر معاشرے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک دن امی چپکے مجھے پنجابی میں پوچھ رہی تھی، تو نے اس کڑی کو کہاں سے پکڑ لیا؟ یہ تو پاکستانی لڑکیوں سے بھی زیادہ سگڑ ہے۔ اور میں تو اب شکر ادا کر رہی ہوں کہ میں نے شمیم کو بہو نہیں بنایا۔ میں سن کر ہنس پڑا۔ روزی نے امی کی بات سن کر ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کہا، جے تسی مینوں پسند کرتے ہو تو ایک باری مینوں گلے لگا لو۔ اس کی آنکھ میں آنسو تھے۔ اس کے ماں باپ نے اسے کبھی پیار نہیں دیا تھا اور خود اسے چھوڑ کر اپنے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے ساتھ فیملی بنا لی تھی، اور وہ لڑکی مسلسل محنت مزدوری کر کے اپنا خرچ اٹھا رہی تھی۔ پھر اس کی شادی بھی ناکام ہوئی۔ وہ پیار کے لیے ترسی ہوئی لڑکی تھی۔ امی نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ یہ روزی کی نیک نیتی اور خلوص تھا کہ امی، جن کی بیماری میں بہت کم چانس تھے ٹھیک ہونے کا، وہ جلد صحت یاب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر بھی خوش تھے اور حیران بھی تھے۔ میرا ذہن ابھی تک میری بہن کشمالہ میں الجھا ہوا تھا، مگر مصروفیت کی وجہ سے میں پاکستان فون نہیں کر پایا۔ اچانک مجھے حسنین کا فون آیا، جو میری بہن مدیحہ کا شوہر تھا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ کشمالہ ہاسپٹل میں داخل ہے، کومے میں پڑی ہے۔ پچھلے 3 روز سے اس کے شوہر طارق نے اسے شدید مار پیٹ کی اور بچی کا یہ حال کر دیا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے روزی کو اکیلے میں بتایا کہ کشمالہ ہاسپٹل میں ہے۔ اس نے فوراً میری ٹکٹ کا انتظام کیا اور یوں میں بڑی مشکلوں سے پاکستان پہنچ گیا۔ میں نے نجمہ کو جا کر بری طرح سے ذلیل کیا اور حسنین میری پہنچنے سے پہلے ہی طارق کے خلاف مقدمہ درج کروا چکا تھا، لیکن طارق روح گوش تھا۔ حسنین نے اپنے سروسز کا استعمال کر کے اس کی گرفتاری ممکن بنائی اور جلد ہی وہ پکڑا گیا۔ میری بہن کا چہرہ دیکھ کر میں اتنا پریشان ہوا کیونکہ اس کے چہرے پر 8 ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ مدیحہ، ارم اور نجمہ رو رہی تھی، لیکن میرے اندر دبا ہوا برسوں کا کالا لہو پھٹ چکا تھا۔ میں نے کسی کو نہیں بخشا اور انہیں کہا کہ تم لوگوں نے میری برسوں کی محنت کا مجھے یہ صلہ دیا ہے، اور یہ سب کچھ نجمہ کی ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور تم دونوں بہنوں نے بھی اسے مل کر سپورٹ کیا تھا۔ اللہ کرے کہ کشمالہ صحت یاب ہو جائے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، لیکن میری بات یاد رکھنا کہ جو لوگ خود غرض ہو کر صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، وہ ہمیشہ اکیلے ہی رہ جاتے ہیں۔ میرے جانے کے بعد تم لوگوں کو محسوس ہوگا کہ باپ کا گھر ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ دوبارہ میں تمہیں کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ نجمہ کے علاوہ میری دونوں چھوٹی بہنیں میرے پیروں میں بیٹھ گئیں، لیکن میں نے انہیں بھی سختی سے خود سے دور کر دیا۔ حسنین اور ہاشم نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن غصے کی وجہ سے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ 15 دن کے بعد میری بہن کشمالہ نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ وہ مجھے سامنے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے اپنی بہنوں کو اپنے باپ کی طرح پالا تھا۔ میں جان سکتا تھا کہ باپ کبھی اپنی بیٹی کو دکھ نہیں دیکھ سکتا، لیکن میری خود کی بہنیں لالچ میں اندھی ہو چکی تھی۔ روزی کی کوشش سے میرے کاغذات بن چکے تھے۔ میں نے تھانے میں جا کر تھانے دار کو اچھی خاصی رقم دی اور کہا کہ طارق کو اچھی طرح دھویا جائے اور اس سے میری بہن کی طلاق دلوائی جائے۔ اس کے ماں باپ نے مجھ سے معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ لوگ کبھی نہیں سدھر سکتے، اس لیے میں نے فوراً ہی اپنی بہن کو ان سے آزاد کروا لیا۔ میں کشمالہ کو اپنے ساتھ ٹورسٹ ویزے پر لے گیا۔ ہماری فیملی مکمل ہو چکی تھی۔ میں جب کینیڈا پہنچا تو دوسری خوشخبری میرا منتظر تھی کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ میں حیران تھا کہ اس خبر پر کس طرح سے اظہار کروں۔ امی کے چہرے پر بھی ایسی چمک تھی جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔
کشمالہ اپنی بھابھی کی خدمتیں کرتی تھی اور روزی حیران بھی ہوتی کہ وہ پھر خوشی سے رو بھی پڑتی تھی۔ اس لڑکی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک بے خاندان کی لڑکی کو کوئی اس طرح سے بھی محبت کر سکتا ہے۔ روزی کی کوشش سے ہی ایک مسلم فیملی میں کشمالہ کا رشتہ طے ہو گیا اور عدت ختم ہوتے ہی میں نے کشمالہ کا نکاح کروا دیا تاکہ وہ بھی یہاں قانونی طریقے سے رہ سکے۔ وہ لوگ بھی بہت اچھے نکلے اور یوں میری 10 سال کی محنت کا صلہ خدا نے مجھے اس طرح دیا کہ میری ماں بھی میرے پاس تھی، موت کے منہ سے نکل کر وہ میری بہن بھی، میرا گھر بھی آباد ہو چکا تھا اور خدا نے مجھے بیٹے کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ میں اپنے قریب رہنے والے لوگوں کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتا تھا کہ اس نے مجھے کتنا نوازا ہے۔ بے شک میں نے زندگی میں بہت مشکلیں دیکھی۔ میرے ماموں کو بھی اب یہ سب دیکھ کر شرمندہ تھے اور واپس مجھے اپنا کام پر بلانا چاہتے تھے، لیکن روزی کے مشورے سے میں نے اب اپنا فوڈ کورٹ سٹارٹ کر دیا تھا اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگ گئی تھی۔ دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔